نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج 11 محرم الحرام کا دن ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک واقعہ کربلا ان دنوں میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر مرچ مثالہ لگا کر بیان کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کو رلایا جائے۔ اس میں پھر لوگ رتب و یابس کو نہیں دیکھتے، جو بھی واقعہ ہو جس طریقے سے ہو اس کو لے لیتے۔ اور ایک مؤرخ لوط بن یحییٰ جس نے اس واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک جھوٹ کا اور ایک مخترع واقعہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح بیان کرتا ہے گویا کہ وہ اس واقعے میں خود موجود تھا وہاں پر۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو محرم الحرام میں رونے رلانے واقعے بیان کیے جاتے ہیں، واقعے کربلا، اس میں زیادہ طور پر جھوٹ زیادہ ہے، جھوٹ کا ملاوٹ اس میں زیادہ ہے۔ اور ہمارے تاریخ پر چونکہ روافظ کا تسلط ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو بڑا چڑھا کر بیان کیا اور کوشش کی ہے کہ اہل بیت کو بدنام کیا جائے، صحابہ کرام کو بدنام کیا جائے۔ دوسری بات ذہن میں رکھے کہ شروع دن سے اسلام کے جو مخالف طاقتیں تھے، ان میں سب سے بڑی طاقت وہ یہود کی تھی، وہ مسلمانوں کے مخالف تھے۔ اور عبداللہ بن سبا جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے ایمان لا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا۔ شیخین کے زمانے میں آ کر مطالبہ کی کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیا جائے۔ حضرات شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ان کو کہا کہ بھی جو آدمی خود عہدہ طلب کرتے ہیں تو انہیں عہدہ نہ دیا جائے۔ تو وہ بہت زیادہ دشمنی کے آگ میں جل رہا تھا، یمن میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہا تھا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ڈالنا شروع کیا، کہ بھی کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں کو قریب کرتا ہے، جو ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے انہیں دور کرتے ہیں۔ مصر کے گورنر کے خلاف بغاوت کی، اور ایک جماعت آئی مدینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مصر کے گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط میں ایک پیغام لکھا مصر کے گورنر کی طرف کہ ہم نے ایک نئے گورنر محمد بن ابی بکر الحنفیہ اسے گورنر بنایا ہے، اور جو پہلا گورنر ہے وہ معزول ہو چکا ہے۔ خط میں اس نے لکھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، جب یہ نئے گورنر آپ کے پاس آ جائے تو اسے قبول کرے۔ اور وہ خط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران کو دی۔ جب وہ قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو عبداللہ بن سبا نے حمران سے کہا کہ یہ خط مجھے دے، خلیفہ کا خط ہے، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حمران نے اس کو وہ خط دی تو اس نے اس میں تبدیلی کی، جو باقی نقطہ تھا اس کو حذف کیا، اوپر 2 نقطے لگائے، تب عبارت یہ بن گئی اذا جاءک ھذا فاقتلہ، جب یہ نیا قاصد محمد بن ابی بکر آپ کے پاس آ جائے تو اسے قتل کرے۔ جب قافلہ
آگے نکل گیا تو اس نے اعلان کیا کہ تم اس خط میں تو دیکھو کہ اس خط میں لکھا کیا ہے. جب قافلے والوں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اذا جاءک ھذا فاقتلہ. حال یہ کہ یہ تحریف خود اس یہودی نے کی. قافلہ مصر کی طرف جانے کے بجائے واپس مدینہ کی طرف پلٹا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. 40 دن تک اسے محصور رکھا، کھانا ان پر بند کیا، پینا ان پر بند کیا. 84 سال کی عمر میں اس بوڑھے کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب مسئلہ اٹھا کہ قاتلین عثمان کو پکڑنا چاہیے. اختلاف آئے صحابہ کرام کے آپس میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی حکومت مستحکم نہیں ہے، جب حکومت مستحکم ہو جائے گی پھر ہم بدلہ لے لیں گے. منافقین نے عبداللہ بن سبا کی جماعت نے اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں کے آپس میں نفرتیں پھیلا دی، اور اس وجہ سے پھر 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور اس کے پیچھے بھی در پردہ جو چال تھی وہ یہودیوں کی تھی، عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی. پھر آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں صلح بھی ہوا. جب صلح ہوا تو ان خوارج نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا ارتکاب کیا کہ 2 لوگوں کو حکم مقرر کیا. حالیہ قرآن مجید میں تو ہے ان الحکم الا للہ. اور پھر انہوں نے 3 آدمیوں کو مقرر کیا کہ اسلام کے 3 بڑے جرنیل ہیں، انہیں شہید کیے جائیں. ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں کو شہید کیے جائیں. اور 3 آدمیوں کو یہ کام سونپ تھی، عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی، اور عمر بن بکر تمیمی. جو مؤخر الذکر 2 آدمی تھے وہ تو ناکام ہو گئے، البتہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر عبد الرحمن بن ملجم کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیا. یا ضربۃ من تقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش رضوانا انی لاذکرہ یوما فاحسبہ اوفی البریۃ عند اللہ رضوانا. کہ اے نیک بخت آدمی، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اور قیامت کے دن آپ کے اعمال میں سے یہ سب سے بہترین عمل ہوگا. تو پھر اہل سنت والجماعت نے اس کے جواب میں کہا یا ضربۃ من شقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش غضبانا انی لاذکرہ یوما فاحسبہ اشقی البریۃ عند اللہ غضبانا. آپ نے اس کام کا جو ارتکاب کیا اس وجہ سے آپ بہت بڑے بدبخت ہو گئے. قیامت کے دن آپ کے اعمال میں سے سب سے مبغوث ترین یہ عمل ہوگا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو یہ بات تمام کتب میں موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی، سنیوں کی کتابوں میں بھی. کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں ہے ان علیا اوصى بها الیہ وافاض رداءها علیہ فهو علیہ مسئلۃ الاجماع. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک اجماعی خلافت تھی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ جو امت ہے یہ ایک شخص پر متحد ہو سکتی ہے، وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بنو امیہ ایسی خاندان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیاست سے، بصیرت سے نوازا، اور خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے دعائیں نکلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم دے،
وہ کاتب وہی بھی ہے. والحساب، حساب کتاب کا علم دے، حکومت کا علم دے. وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے بچا دے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے وعلیہ رداء من نور الایمان، آپ کے اوپر ایمان کی نور کی چادر ہوگی. تو ان دعاؤں کی برکت تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاستدان، ایک بصیرت والا انسان تھے، حکومت چلا سکتے تھے اور لوگوں کا ان پر اتفاق بھی ہو سکتا تھا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت سونپنی چاہیے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ خط ان کی طرف بھیجا اور فرمانے لگے جو شرائط آپ کے ہیں مجھے منظور ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت ان کے سپرد کی تو اس وقت بھی ان روافض نے کیا کہا کہ واللہ یرید ان یصالح معاویہ ویسلم الامر الی کفر واللہ الرجل کما کفر ابوہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی طرف حوالہ کرے. اللہ کی قسم اس آدمی نے کفر کیا جس طرح اس کے باپ نے کفر کیا تھا. یہ بات بھی مناقب آل ابی طالب میں موجود ہے، شیعوں کی کتب میں بھی اور سنیوں کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کیا، آپ کے مال کو لوٹ لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کے طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شیعان علی تم غدار ہو، 3 باتوں کی وجہ سے میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ایک ہی کہ تم نے میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، دوسرا یہ کہ تم نے میرے خیمے کے اوپر حملہ کیا، تیسرا یہ کہ تم نے مجھے زخمی کیا، لہٰذا میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت کی. نصف دنیا پر یعنی 64,55,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، آپ نے سوچا کہ ولی عہد مقرر کرنا چاہیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، خاص کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ انی ارہب ان ادعا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالظأن لا راعی لہ، کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کیا تو میرے مرنے کے بعد اس طرح اختلاف آئے گا جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلاف آیا تھا. میں ڈرتا ہوں کہ امت محمد کو اس حالت میں چھوڑ دو جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا، تو کوئی کسی جگہ سے چرائے گا، کوئی دوسری جگہ سے چرائے گا. اسی طرح مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد مسلمانوں میں پھر اختلاف نہ آئے. تو آپ نے اپنے زندگی ہی میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس کو ولی عہد مقرر کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے یزید وہ اہل ہے اس کا کہ اس کو ولی عہد مقرر کیا جائے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لأنہ فیما اراہ اہل لذالک فاتممہ لہ ما ولیتہ وَإِن كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تُتَمِّمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ. یہ بات البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ اگر میں نے اس کو ولی عہد اس لیے بنایا کہ وہ اس کا اہل ہے تو آپ اس کو زندگی دے تاکہ وہ حکومت کو چلائے، لیکن اگر میں نے اس کو ولی عہد اس لیے بنایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، پدری محبت میں آ کر، تو فلا تتمم لہ ما ولیتہ، اے اللہ تعالیٰ اس کو خلیفہ بننے سے پہلے موت تھی. اور مؤرخین نے لکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا سفر کر کے اکثر صحابہ کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے
حضرت یزید رحم اللہ کو ولی عہد مقرر کرے. اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں کو بھیجا مدینہ کے طرف، مکہ کے طرف، کہ صحابہ کرام وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنی تو رو پڑے اور فرمانے لگے وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ فَالْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَأْتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ فَمَضَى وَبَايَعَ الانصاب والاشراف الامام والسیاسہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید وہ اہل ہے، لہذا تم ان کے مجالس کو لازم پکڑو، ان کی تابعداری کرو. اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بایعنا هذا الرجل على بیعت اللہ ورسولہ، کہ ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت دراصل کے اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضرت یزید رحم اللہ کے بیعت پر راضی تھے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامک. البدایہ والنہایہ میں علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ فی نفسک، کہ اپنے دل میں اللہ سے ڈرے، والزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑے، ولا تخرج علی امامتک، اپنے امام کے خلاف خروج نہ کرے. تو صحابہ کرام کی اکثریت نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی سوائے چند اشخاص کے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، باقی تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بیعت کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب سنیے، اس کا جواب سنیے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے بیعت نہیں کی نعوذ باللہ کہ حضرت یزید فاسق تھے، حضرت یزید شرابی تھے، حضرت یزید زانی تھے. بھائی جان، اگر حضرت یزید فاسق ہوتے تو سینکڑوں صحابہ کرام کبھی حضرت یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. اگر حضرت یزید فاسق ہوتے تو کبھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتے بایعنا هذا الرجل على بیعت اللہ ورسولہ. اگر حضرت یزید رحم اللہ فاسق ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتے کہ ان ابنہ یزید لمن صالح اہلہ فالزموا مجالسکم، کبھی یہ نہ فرماتے. اگر حضرت یزید فاسق ہوتے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتے کہ اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامتک. اگر حضرت یزید رحم اللہ فاسق ہوتے تو سینکڑوں صحابہ کرام کہ جن کو گننا شمار ہے وہ کبھی حضرت یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا کعب بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ثاقب بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام ہیں وہ کبھی حضرت یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. لیکن یزید رحم اللہ فاسق نہیں تھے. اسی طرح سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عوف بن مالک
मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन अल-अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना समर बिन जुन्नब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना ज़हाक बिन क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना मुआविया बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके अलावा सैकड़ों मशहूर सहाबा और ताबईन इसमें शामिल है जिन्होंने हज़रत यजीद रहमतुल्लाह के हाथ पर बैत की। हज़रत यजीद का फैसला वो इन सैकड़ों सहाबा किराम पर आया नहीं था। और आज के एक शिया मुअर्रिख लूत इब्न यहया पर उनकी मुनाफिकत ज़ाहिर हो गई, उनका फासिक होना ज़ाहिर हुआ। देखो, यजीद की ज़ात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यजीद के आड़ में ये लोग सहाबा किराम को बदनाम करना चाहते कि सैकड़ों सहाबा किराम नौज़ुबिल्लाह एक ज़ानी फासिक और शराबी के हाथ पर बैत करते थे। नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में वलीअत एक ज़ानी शराबी फासिक को बनाया। ये एतराज़ दरअसल सैकड़ों सहाबा किराम पर है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर है। लोग कहते हैं तुम्हें यजीद की ज़ात में बहुत दिलचस्पी है, और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर यजीद को फासिक कहा जाए, शराबी कहा जाए, इससे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। बाज़ उस पर लान तान करते। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बैत न करना वो इस वजह से था कि उनका गुमान ये था कि जब सहाबा किराम मौजूद है, बड़े बड़े अकाबिर, तो उनके हाथ पर बैत करना चाहिए, न कि एक ताबीई के हाथ पर। आपने मक्के का सफ़र किया, इस दौरान कूफियों ने सैकड़ों खतूत आपकी तरफ भेजे कि आप कूफा आ जाइए, हम आप पर मुत्तफिक होते। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ख्याल किया अगर लोग मुझ पर मुत्तफिक होते हैं तो मैं चला जाऊंगा। आपने अपने बच्चों और ख़वातीन को साथ लेकर निकले। सहाबा किराम ने उन्हें वसीयत भी कि आप न जाइए, लेकिन आपका मकसद तो लड़ाई नहीं थी, इसलिए आपने कहा कि मैं कूफे के हालात के जायज़ा ले लूँगा। आपने मुस्लिम इब्न अकील को भेजा हालात के जायज़ा लेने के लिए। एक दिन लोगों ने, कूफियों ने उनका परजोश इस्तकबाल किया, दूसरे दिन उन्हें शहीद किया। आपने उनकी तरफ ख़त रवाना किया कि कूफे गद्दार है ना, आइए। जब आप एक मुकाम है अल-क़रआ नामी, वहाँ पहुँचे, आपको ये ख़त जब मिला तो आपने वापस लौटने का इरादा किया, लेकिन फम तना बनु अकील अकील के बेटों ने कहा नहीं, अभी तो हमने जाना है, बदला लेना है। पहला मकसद और था, अब मकसद तब्दील हो गया। पहला मकसद तो ये था मैं कूफा जा रहा हूँ, लोग मेरे हाथ पर बैत करेंगे, जंग के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन जब पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील के साथ गद्दारी की गई, अब मकसद कुछ और है, कूफियों से बदला लेना। जब पता चला हज़रत यजीद रहमतुल्लाह को कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, तो आपने हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फ़ातिह ईरान थे, अशरा मुबश्शरा में से थे, आपने उनके बेटे उनको कहा कि आप जाइए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करें। आमिर इब्न साद ये रिश्ते में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना लगते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने उनके साथ मुलाकात की, फरमाने लगे कूफी गद्दार है, आप कूफा न जाइए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो खतूत उनके सामने पेश की, उन कूफियों के सामने, कि ये खतूत तो तुमने मेरे तरफ भेजे थे, तुमने गद्दारी की। उन्होंने कसमें कहकर कि हमने नहीं भेजा। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है, शियों ने भी सुन्नियों ने भी, कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस अमीर से 3 बातें पेश की कि आप मुझे इन 3 बातों की इजाज़त थी। आमिर इब्न साद के साथ एक बात थी कि आप मुझे इजाज़त दे कि मैं वापस मदीना चला जाऊँ।
دوسرا یہ مجھے اجازت دے کہ میں اسلامی سرحدات پر جا کر اور حضرت یزید رحمہ اللہ کے امارت میں جہاد کروں رومیوں کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں براہ راست دمشق میں جا کر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کروں، وَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِ یزید ابن معاویہ، کہ میں اپنے ہاتھ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں دو، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ عبداللہ بن زیاد نے جب یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے عمرو بن سعد سے کہ یہ تیسری بات بہت بہتر ہے کہ وہ خود جائے اور یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب آپ روانہ ہو گئے، اس لشکر میں عبداللہ بن سبا کی ذریت بھی موجود تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ ٹہرے آرام کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ ان منافقین نے سوچا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست ملاقات کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست ملاقات کی یزید رحمہ اللہ سے، تو ہماری غداری سامنے آ جائے گی، ہمیں مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے خیموں کو آگ لگایا، اور آگ لگا کر اس وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، کچھ بچے اور خواتین بھی شہید ہو گئی۔ بس یہی واقعہ ہے۔ یہ کربلا کے مقام پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ 10 دن ٹھہرے رہے، آپ پر کھانا پینا بند کیا گیا تھا، یہ سارے جھوٹ ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ حضرت یزید رحمہ اللہ تھے، جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ یہی روافض تھے، شیعہ تھے، جو آج بھی اپنے آپ کو مار رہے۔ اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا کہ چڑیا بھی ان کی ہوگی، سینے بھی ان کی ہوگی، علاقہ بھی ان کا ہوگا، خود اپنے آپ کو ماریں گے، کیونکہ انہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا۔ اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد عمرو بن سعد نے اپنے ساتھ وہ خواتین اور بچے ساتھ کر کے یزید رحمہ اللہ کے پاس جب پہنچے، آپ رونے لگے، فرمانے لگے اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آتے تو مجھے اچھا پالے تھے، اور ان کا بہت زیادہ اکرام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک دسترخوان پر نہ آتے جب تک زین العابدین رحمہ اللہ نہ آتے، بہت زیادہ اکرام کیا، تحفے تحائف سے نوازا، ان کو رخصت کیا۔ پورے واقعے کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اچانک پیش آیا تھا، اور آپ کو شہید کرنے والے یہی منافقین تھے، عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ شہید کر کے پھر وہ الزام دوسروں پر لگایا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کسی اور نے کیا تو یزید رحمہ اللہ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اس وقت سیاسی حالات ایسے تھے کہ فی الفور آپ نے بدلہ نہیں لیا، ہو سکتے بعد میں لیا ہو، جیسا کہ حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی حکومت مستحکم نہیں ہے، بعد میں بدلہ لے لیں گے۔ جس طرح وہاں پر حکومت مستحکم نہیں تھی، سیاسی صورتحال ایسی تھی، تو یہاں پر بھی حکومت مستحکم نہیں تھی، اس وجہ سے آپ نے فی الوقت فی الفور بدلہ لے لیا۔ تو یہ ہے کربلا کے واقعے کی پس منظر۔ حضرت یزید رحمہ اللہ فاسق نہیں تھے، فاجر نہیں تھے، زانی نہیں تھے، ایک اچھے حکمران تھے، اور وہ بادشاہ تھے، انسان تھے، ان کے حسنات بھی ہوں گے، سیئات بھی ہوں گے، لیکن ان پر لعن طعن کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی جماعت روافض اور یہودیوں کی جماعت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت قطعا نہیں تھی۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں یزید کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ یزید رحمہ اللہ کے آڑ میں یہ لوگ سینکڑوں صحابہ کرام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کا مدد کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احدث فی امتی البدع، جب امت میں بدعات ہونے لگے، وشتم اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی لوگ دینے لگے، فلیظہر العالم علما، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کے اظہار کرے، صحابہ کرام کی دفاع کرے۔ اس وجہ سے ہم ان کی دفاع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک صحابہ کرام کی دفاع اور ناموس اور ان کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔